السلام علیکم۔ موت برحق ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ موت کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال اب صرف ایک خیال نہیں رہا، بلکہ اسے حقیقت بنانے کے لیے عملی طور پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے امیر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی کئی کمپنیاں موجود ہیں جو ان امیروں کو مرنے کے بعد ایک خاص طریقے سے محفوظ کر رہی ہے، اس امید پر کہ ایک دن سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ ایسی دنیا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں لوگ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتنی دیر تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارے ایمان کے مطابق اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن نائٹروجن کے ان چیمبرز میں تیرتی ہوئی 650 لاشوں کا راز کیا ہے، اور 5000 سے زائد افراد نے اپنی موت کے بعد ان چیمبرز میں محفوظ کیے جانے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ایسا کون سا پر اسرار طریقہ ہے جس کے ذریعے مردہ جسموں کو اس انداز سے محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ ان کے اعضاء گلنے سڑنے سے بچ جاتے ہیں؟ اور کیا واقعی سائنس نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لی ہے جو جسم اور دماغ کو اس حالت میں محفوظ رکھتی ہے کہ انہیں مستقبل میں دوبارہ زندہ کیا جا سکے؟ یہ لوگ دوبارہ کب اور کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی کون سی کمپنیاں یہ حیران کن عمل سر انجام دے رہی ہے؟ یہ سب کچھ کب سے جاری ہے اور اب تک کن مراحل تک پہنچ چکا ہے؟ کیا میڈیکل سائنس واقعی موت کی حد کو عبور کر چکی ہے؟ کیا وہ مذہب جو موت کا تصور پیش کرتے ہیں اب سائنس نے ان پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر اسرار اور چونکا دینے والی دنیا کا دروازہ کھولتے ہیں آپ کے لیے۔ کرائنکس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کے جسم یا بعض اوقات صرف دماغ کو موت کے بعد منجمد یعنی فریز کر دیا جاتا ہے، اس امید پر کہ مستقبل میں انسان سائنسی طاقت سے ماضی کے مردے انسان کو زندگی دے سکے گا۔ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ میڈیکل سائنس نے اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے، جیسے کہ بانجھ پن کے علاج میں اسپرمز، ایگز اور ایمبریوز کو فریز کر کے محفوظ رکھا گیا اور سالوں بعد ان سے بچے پیدا کیے گئے۔ 30 سال پرانے فریز کیے گئے اسپرم سے بچے پیدا ہو چکے ہیں، جو یقیناً حیران کن ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ پچھلے 58 برسوں میں کرائنکس کے ذریعے کسی بھی انسان کے مکمل جسم یا دماغ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکا۔ پھر بھی لوگ اپنی لاشیں فریز کروا رہے ہیں، آخر کیوں اور کس امید پر؟ کرائنکس میں مردہ جسم کو محفوظ کرنے کا ایک تفصیلی عمل ہوتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد جسم کو برف والے ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے، مصنوعی طریقے سے آکسیجن اور خون کی گردش جاری رکھی جاتی ہے، پھر جسم میں کچھ خاص کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تاکہ خون یا دیگر مائعات برف کی طرح سخت نہ ہو جائے بلکہ نرم ٹھوس مادے میں تبدیل ہو جائے۔ پھر جسم کو نائٹروجن کے ذریعے آہستہ آہستہ 196 ڈگری سینٹی گریڈ پر لایا جاتا ہے اور آخر میں ایک خاص ٹیکنک یا چیمبر میں رکھ دیا جاتا ہے جو کہ ایک قسم کا فریزر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے جسم محفوظ کیے جا چکے ہیں انہیں ڈیڈ باڈی نہیں بلکہ پیشنٹ یعنی مریض کہا جاتا ہے، جیسے وہ بے ہوش ہے لیکن زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہی عمل امیروں کے پالتو جانور پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو بھی خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے تو کچھ لوگ پورے جسم کو فریز کرواتے ہیں جبکہ صرف دماغ کو بھی۔ رابرٹ ایٹنگز ایک امریکی سائنسدان تھے، شاید وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے موت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موت صرف سائنس کی ناکامی ہے۔ ان کے بقول اگر کوئی جنگل میں دل کا دورہ پڑنے سے مر جائے تو وہ مر جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ترقی یافتہ شہر میں ہو تو شاید بچ جائے۔ اسی نظریے نے 1960 کے دہائی میں دنیا بھر میں تجربات کا آغاز کیا۔ تخمین یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 650 افراد مرنے کے بعد فریز ہو چکے ہیں اور 5000 افراد اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ پہلا شخص جسے اس طریقے سے محفوظ کیا گیا وہ تھے ڈاکٹر جیمز بڈ فوڈ، جس کا جسم 1967 میں محفوظ کیا گیا۔ یہ کام رابرٹ ایٹنگز کے نظریے کے تحت ہی ہوا تھا۔ ان کی والدہ پہلی اور دوسری بیوی
بیوی کے جسم بھی محفوظ کیے گئے تاکہ اگر دوبارہ زندہ ہو تو سب ساتھ ہو۔ ایک 14 سالہ برطانوی لڑکی کا کیس بھی سامنے آیا جس نے عدالت میں مقدمہ جیتا کہ وہ اپنی لاش کو فریز کروا سکے۔ تھائی لینڈ میں ایک 2 سالہ بچی کو بھی اس کے والدین نے فریز کروایا۔ یہ دنیا کی کم عمر ترین بچی ہے جو کرائنکس سے محفوظ کی گئی ہے۔ پیرس ہلٹن مشہور امریکی شخصیت نے صرف خود کو بلکہ اپنے 2 پالتو کتوں کو بھی اس فریزنگ کے لیے رجسٹر کروایا ہے۔ دنیا میں ایسی کئی کمپنیاں موجود ہیں، روس میں، جرمنی میں، چین میں اور آسٹریلیا میں بھی۔ اس فہرست میں ایک بھارتی کا نام بھی ہے لیکن ابھی تک کوئی پاکستانی اس میں شامل نہیں ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ مکمل جسم فریز کروائیں گے تو $2 لاکھ امریکی خرچ ہوں گے اور صرف دماغ کے لیے $80,000 خرچ ہوں گے۔ اور اگر بات کی جائے پاکستانی کرنسی میں تو پاکستانی کرنسی میں مکمل جسم کے لیے تقریباً 5,60,00,000 روپے خرچ ہوں گے اور صرف دماغ کے لیے 2,24,00,000 درکار ہوں گے۔ لوگوں کا کرائنکس پر یقین بڑھتا جا رہا ہے لیکن میڈیکل سائنس ابھی تک اس پر متفق نہیں ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے میڈیکل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک سائنس فکشن لگتا ہے لیکن کرائنکس کے حامی کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ ٹیوب بی خلائی سفر آرگن ٹرانسپلانٹ بھی لوگوں کو خواب لگتے تھے پھر حقیقت بنے، ویسے ہی یہ ایک دن کرائنکس کو بھی مانا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جب فریز کیے گئے انسان کی آنکھ کھلے تو حیرت سے چاروں طرف دیکھے اور سوچے کہ کیا یہ وہ دنیا ہے جس کا سائنس نے وعدہ کیا تھا، لیکن شاید وہ لمحہ قیامت کا ہو اور وہ کسی تجربہ گاہ میں نہیں بلکہ میزان عدل کے سامنے کھڑا ہو، جہاں ہر نیت، ہر عمل اور ہر خواب کا حساب لیا جائے گا۔